ویسے تو ہمارے پاس اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے بے شمار لاتعداد بہانے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جرم کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس گناہ کو چھپانے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے لاتعداد ہمارے پاس عذر ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، جن کی بنا پر ہم دنیا والوں کی نظر میں خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ ان میں سے ایک عذر جو ہمارے پاس ان تمام میں سے ایک عذر جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ میں نے کیا ہے، پوچھ اللہ نے کرنی ہے، لہذا گناہ اور نیکی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کوئی احساس دلائے، ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو یا اپنی اصلاح کرو، تو وہ جو بندہ ہمیں اصلاح کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، ہم اسے یہ بات کر کے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو میرے گناہ سے کیا پرابلم ہے، میرے اس جرم سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ بادی النظر میں دیکھا جائے تو یہ جملہ ایک بہترین جملہ ہے کسی کو بھی خاموش کرنے کے لیے کہ آپ کیا سمجھو، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے پس پردہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیل مل جائے، ہمیں کوئی بتانے والا نہ رہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور کرتے چلے جائیں، اور یہ بات ہم بھول جاتے ہیں گناہ نیکی اگرچہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میری توبہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تو وہیں پر ہمیں یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کا معاملہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم سے ہوا ہے وہ جرم ہے، واقعی وہ جرم ہے، لہٰذا ہم اس جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے اس جرم سے چھپنے کے لیے ہم جو ہمیں ہماری اصلاح کرنے والا ہوتا ہے ہم اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے خاموش کرنے کی کوشش میں جو آخری حربہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہو۔ یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ کے بعد ہمیں اس گناہ کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اس جرم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں جب کوئی بتا دے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اس کی اصلاح کیجیے، تو ہمیں فوری طور پر اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس بندے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا خیر خواہ میرا ہے اس دنیا میں جو میرے جرائم کو دیکھتا ہے تو اس پر آنکھیں موند نہیں لیتا، بلکہ وہ میری بربادی اور تباہی سے پہلے مجھے آگاہ کر رہا ہے کہ یہ جو جرم تم نے کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے بہت بڑی بربادی ہونے والی ہے، لہٰذا اس بربادی سے یہ بندہ مجھے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کیجیے جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں ہیں، آپ کے دوستوں میں ہیں، جو آپ کو وارن کرتے ہیں، جو آپ کے جرائم آپ کو بتاتے ہیں، جو آپ کے گناہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خیر خواہوں کی قدر کیا کیجیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے اگر ایسے قدر آپ کے وہ خیر خواہ نہ ہوئے تو وہ وقت قریب ہے، اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ جس رب کا معاملہ ہے، جس اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، وہ اللہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہ جرم کیا، اس جرم کی حالت میں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، تو اس اللہ کی پکڑ آ جائے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں انہ هو الغفور الودود، جس کی پکڑ سخت ہے اس کی پکڑ سے پہلے اس سے معافی مانگ لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، کیونکہ وہ کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشتی ہے اور تم پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس پیغام کو سنیے، اس پیغام کو دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اپنی اور دوستوں کی اصلاح کی ہمیشہ کوشش جاری رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔